جو غیر مسلم فلاحی فنڈنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ کیا انہیں اجر ملے گا؟ دنیا میں تو اجر مل جاتا ہے ان کے لیے دنیا کا اجر تو ہے نا کہ لوگ ان کی تعریف کریں گے. آخرت کا تعلق میرے بھائی ہدایت کے ساتھ ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے. جب تک وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا، آخرت کے بارے میں وہ چھوڑ دے. جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی آیا کہ اگر ریاکاری کے لیے کیا تو وہ پکڑے جائیں گے. مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اور وہ مسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ ڈھیروں ڈھیر نماز روزہ حج زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، لیکن اس نے حقوق العباد کے معاملے میں کمزوری دکھائی ہوگی، ایک ایک کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے اور الٹیمیٹلی اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ہاں، ان کو پیار سے بلائیں اور آفیشلی نکاح خاں کو بلا کے صحیح والا نکاح کروا دیں. یہی سلوک کرنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ ان کو مارنا ہے آپ نے؟ آنر کلنگ تو اسلام میں کوئی نہیں ہے. جب کبھی ماں باپ کو پتہ چل جائے کوئی ایسا معاملہ بن گیا تو اپنی جو ہے نا وہ عزت اسی صورت میں وہ بچا سکتے ہیں کہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. الا یہ کہ وہ کوئی بچہ مطلب کوئی ایسا تخریب کار قسم کا بچہ یا بچی ہے پھر اس میں کریں. باقی اگر کوئی دنیاوی کمزوری ہے، کوئی شکل پیاری نہیں ہے، کسی کا خاندان نیچا ہے، اس پہ آپ ٹالریٹ کر لیں. ہاں، وہ اگر رہنا چاہ رہے ہیں ان کو رہنے دیں اور اجازت دے دیں. جیسا کہ حدیث میں نماز کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں جو درست بھی ہیں. اگر والدین بغیر نہیں کتنے طریقے بیان کیے گئے ہیں، یہ آپ کے والدین نے آپ کو بتایا کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا تھا. طریقہ تو ایک ہی ہے نماز کا. باقی آپ یہ پوچھیں کہ جو والدین رفع دین نہ کرنے دیں تو انہیں کہیں کہ اماں ابا تسی تو شاہی کوئی نہیں. ہاں، یہ کہا کریں انہیں. یہی جواب ہے ہمارے پاس. وہ پوچھے کیوں؟ انہیں کہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو رسول اللہ کے مقابلے میں تو آپ شاہی کوئی نہیں ہے. ہاں. انڈیا نے چندریال 3 چاند پر بھیجا. کیا اسلامی یا دنیاوی نقطہ نظر سے اس کا انسانیت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ذرا انڈیا سے پہلے بھی اور لوگ جا چکے ہیں، مطلب فائدہ تو ہے، کیوں نہیں ہے؟ جب اس طرح کی چیزیں ایکسپلور ہوتی ہیں تو آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہیں ان کو آپ کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، ایک معاملہ اچھی چیز ہے. اس کی بجائے آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے. ہاں، کیا قضا بعد میں پڑھ سکتے ہیں، مثلا فجر کی ظہر کے ٹائم میں؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں، بس اتنی لیٹ نہ کریں کہ آپ کی نماز کی ترتیب ٹوٹ جائے. زور سے پہلے پڑھ لیں، یعنی زور کے لیے وضو کریں تو آپ پہلے 2 فرض فجر کے پڑھ لیں تاکہ آپ کی ترتیب قائم رہے. اگر کوئی اس طرح ہو گیا ویسے تو بہتر یہ کہ اتنا لمبا آپ پیریڈ انتظار ہی نہ کریں. صبح آفس جانے سے پہلے یا کالج یونیورسٹی جانے سے پہلے وہ پڑھ لیں اشراق کے وقت میں. میرے والد کی نصیحت تھی کہ 40واں نہیں کروانا. 40واں یعنی تیجا کروا لینا، 40واں نہیں کروانا ہے، کچھ بھی نہیں کروانا. لیکن میری والدہ نے سب کے ساتھ ضد کر کے ختم کروایا تھا. میں انہیں سمجھاتا رہا پر وہ نہیں مانی. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے نہیں مان رہی کہ وہ معاشرے کے پریشر میں. ہمارے ماں باپ کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بس نسلاً مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ہم تو بتا ہی سکتے ہیں. صرف نماز میں ہاتھ کا سہارا لے کر بیٹھنے سے منع کیا ہے. ہاں جی، وہ جو منع کرنے کا جو ابو داؤد میں ہے نا، وہ کوئی شخص کمر پہ یوں ہاتھ رکھ کے وہ سہارا لے، وہ والا منع ہے. یہ نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کا آپ نے لکھا ہے، بخاری میں 803 نمبر حدیث جو ہے اس کی ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے اور پھر گھٹنے لگاتے تھے. تو یہ جو سہارا والا جو ہے نا اس پوزیشن کا، اس کا میں نے تفصیل سے نماز والے لیکچر میں بتایا ہوا ہے 70A مسئلے کے اندر. اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا آج کل. میں آپ کو وہ طریقہ بھی نہیں بتانا چاہتا کیونکہ آپ میں سے کوئی کر ہی نہیں رہا. ابو داؤد میں ہے کہ ہاتھوں سے پہلے گھٹنے لگا کر اونٹ کی طرح نہ بیٹھو. تو وہ روایت تو ضعیف ہے نا جی. اور اس سے جو اگلی روایت ہے اس میں تو ہے کہ پہلے ہاتھ لگاؤ اور پھر گھٹنے، وہ روایت بالکل صحیح ہے اور بخاری میں بھی 803 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے. اسکول کالج میں بچوں کو رنگ و نسل دیکھ کر نمبر دینا کیسا ہے؟ یہ پتہ نہیں کون سے اسکول ہیں جن میں ایسے دیا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا یار، ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. آپ کے بورڈ کے پیپر جو لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کس بندے کا پیپر ہے، تو وہ کیسے رنگ و نسل دیکھتے ہیں؟ ہاں، انڈیویجول لیول کے اوپر اسکول کے اندر کوئی کر رہا ہے تو وہ کب تک کرے گا؟ میٹرک میں تو جا کے ساروں کا پول کھل جائے گا. یہ جو پرائیویٹ کالجز اسکولز کے اندر بچوں کو زبردستی پاس بھی کرتے ہیں تو بورڈ کے پیپر میں تو جا کے سمجھ لیں بورڈ کا جو پیپر ہے وہ تو قیامت کا دن ہی ہوتا ہے ان کے لیے. ہاں، اس میں تو فیصلہ ہو جاتا ہے پھر. تو یہ دشمنی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تھی گھر کے خرچے کی وجہ سے. جی زیادہ تر یہی ہوتا ہے، 1 سال ہو گیا آپس میں بولتے نہیں، علیحدگی بھی اختیار نہیں کر رہے جس کی وجہ سے بچے رل گئے ہیں. کیا ان کا ایسے ساتھ رہنا جائز ہے؟
بڑی بات ہے یار، 1 سال کس طرح میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہوئے علیحدہ رہ سکتے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے، یہ کوئی بڑا مرزانہ ہی کیس ہے. ایک جگہ نہیں رہ رہے ہوں گے، ایک جگہ رہتے ہوئے کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک جگہ رہ رہے ہیں اور 1 سال سے بولے نا؟ اور تو خرچے کی وجہ سے پھر خرچہ چل ہی رہا ہے نا، تبھی 1 سال سے رہ رہے ہیں نا، پتے تو نہیں کھا رہے. زیادہ تر لڑائیاں جو ہے نا وہ خرچوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر جو انا اور ضد ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. باقی جو اس طرح کے معاملات ہیں ہم تو لوگوں کو سمجھا ہی سکتے ہیں صرف. یہ تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، ظلم ہے. 3 دن سے زیادہ تو ناراض ہونے کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے. کوئی شرعی وجہ ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے. میں تو اکثر اس کے اوپر بولتا رہتا ہوں، زیادہ تر مردوں کے اینڈ پہ خرابی ہوتی ہے، عورتوں کے اینڈ پہ تو بہت کم ہوتی ہے. باقی دونوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ سے ڈریں. امتحان میں دوست کو نقل کروانا کیسا ہے؟ ثواب کا کام ہے جی. ہاں، اس کی دنیا بھی برباد کریں اور اپنی آخرت برباد کر لیں. آپ خدا کے لیے اللہ سے ڈریں. اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نقل کروانے سے کچھ بھی نہیں ہونا، گناہ ہے بالکل یہ.